السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ میں ہوں شعیب جمیل۔ ہمارا پروگرام ہے قانونی مشورہ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، آپ سے گزارش کروں گا کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام دیکھ سکیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سروس ٹریبیونل۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر قانوندان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، فضل شاہ محمد، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ اپنے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا کہ سروس ٹریبیونل کیا ہے اور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کی موجودگی میں سروس ٹریبیونل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شکریہ جی۔ سروس ٹریبیونل جو ہے نا وہ فورم ہے جس پہ سرکاری ملازمین جو مستقل صوبائی حکومت کے ملازمین ہیں ان کے مقدمات وہاں پہ سنے جاتے ہیں۔ سول سروس میں جب اصلاحات ہوئی 70s کے عشرے میں، تو اس وقت سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں فیڈرل سطح پر اور پھر مختلف پروونسز نے بھی یہ قانون پاس کیا۔ تو سول سرونٹ ایکٹ جب آ گیا تو اس میں سرکاری ملازمین جو مستقل ملازمین ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں یا پروونشل کے، ان کو ایک فورم دیا گیا کہ ان کی اگر کچھ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے، کچھ ناانصافی ہو جائے، ان کے کچھ ڈسکرمنیشن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ قانونی ان کو جو رائٹس ہے وہ ان کو نہیں دیے جاتے، تو اس کے لیے پھر 1974 میں ہمارے صوبے میں سروس ٹریبیونل ایکٹ جو ہے نا وہ منظور ہوا پروونشل اسمبلی سے۔ یہ وہ فورم تھا جو سرکاری ملازمین کو ایک فورم دیا گیا کہ وہ اپنے ان کے جو اتنے بھی ایشوز ہے، جتنے بھی ان کے گریونسز ہے، وہ وہاں پر لے جا کر عدالت ان کو فیصلہ کرتی ہے۔ عدالت ان کے حالات واقعات قانون اور آئین کے تناظر میں دیکھ کر اس پہ فیصلے صادر کرتی ہے۔ تو وہ سرکاری ملازمین جو مستقل ہوتے ہیں، یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ملازمین کی مختلف طرح کی قسمیں جو سول سرونٹ ایکٹ جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں مختلف قسم کی امپلائیز جو ہیں ان کی کیٹیگریز ہے۔ مثلاً میں کہتا ہوں کہ کنٹریکٹ امپلائیز ہے جو ایک خاص مدت کے لیے ہوتے ہیں، ایڈہاک ہوتے ہیں جو مخصوص حالات میں ان کی بھرتی کی جاتی ہے، ڈیلی ویجز ہوتے ہیں، اس طرح سے کنٹینجنٹ فیڈ ان کو کہتے ہیں۔ تو امپلائیز کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن جو صوبائی حکومت کے یا وفاقی حکومت کے افیئر سے متعلق، مثلا امپلائیز کسی اتھارٹی کے بھی ہوتے ہیں، کسی دیگر ادارے کے بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے بھی ہوتے ہیں، پیمرا کے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح صوبے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو یہ اتھارٹیز بھی مختلف ہے، مختلف ادارے بھی ہیں، لیکن جو صوبائی حکومت کے کام سے افیئر سے متعلق سروس دیتے ہیں وہ سرکاری سول سرونٹ ہوتے ہیں، اور انہی کے لیے صرف انہی کے لیے یہ فورم، یہ عدالت ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں۔ سر جیسے آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ جو مستقل ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ فرض کرے سر اگر کوئی کانٹریکٹ پہ ہے یا ڈیلی ویجز پہ ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات پیش آئے تو وہ پھر کہاں جائیں گے؟ یہی بنیادی نقطہ ہے کہ چونکہ جو مستقل امپلائیز ہے جو اس کو سول سرونٹ کے ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ تو جا سکتے ہیں سروس ٹریبیونل میں۔ ابھی ایڈہاک امپلائیز ہو گئے، کنٹریکٹ ہو گئے، ڈیلی ویجرز ہو گئے، تو ان کے لیے پھر مختلف فورمز ہے۔ مثلاً کنٹریکٹ کے لیے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، اسی طرح ڈیلی ویجز کے لیے۔ لیکن اس میں ایک اور بات میں ذرا ضروری سمجھتا ہوں کہ امپلائیز جو ہے نا اس میں پھر ایسے امپلائیز بھی ہوتے ہیں جو لیبر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو لیبر کے کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کے لیے اپنا ایک پہلے تو کچھ بھی قانون تھا، لیکن ابھی جب سے 18 امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی جورسڈکشن میں ایک قانون پاس کیا جو پارلیمنٹ تھا، اور یہاں پہ جو پروونشل اسمبلیز ہے ہمارے صوبے نے 2012 میں ایکٹ پاس کیا، اور اس ایکٹ کے مطابق لیبر جو کیٹیگری ہے اس کو لیبر کورٹ کا جو ہے نا فورم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ادارے ہیں لیبر کی کلاس کے، وہ ایک سے زیادہ صوبوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے NIRC نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن
دیا گیا ہے جس کا مین نافذ جو ہے نا وہ عدالت اسلام آباد میں ہوتا ہے اور مختلف صوبوں میں ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، رجسٹری بھی ہوتی ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے اگر کسی کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے تو یہ جو کیس ہے یہ کس طرح فائل کریں گے، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ سروس ٹریبونل کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کچھ آرڈر ہو جائے، مثلا ان کی تنخواہ بند کی جاتی ہے، اس کو جو ہے نا ڈیموٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریموو کیا جاتا ہے، ان کی ٹرانسفر کی جاتی ہے یا اور حوالے اس طرح، تو اس آرڈر کے 30 دن کے اندر قانون میں پرووائڈ ہے کہ وہ اپنے جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے ان کو ایک محکمانہ اپیل ہم اس کو کہتے ہیں وہ کرے گا۔ اس اپیل کو اگر فیصلہ کیا جائے بیفور 90 دن تک وہ ویٹ کرے گا۔ اگر 90 ڈیز سے پہلے ان کا اپیل جو ہے نا ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ سروس ٹریبونل میں اپیل کر سکتا ہے۔ اگر ان کا اپیل جو ہے نا وہ پینڈنگ رہے، ڈیسائیڈ نہ ہو جائے 90 ڈیز میں، تو پھر ودن 30 ڈیز فرام دیٹ 90 ڈیز ہی کین اپروچ دی سروس ٹریبونل اور وہاں پہ اپنی گریونسز لے جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے سر کہ آپ خود بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ کی اسپیشلٹی بھی یہی ہے، آپ بتائیے سر کہ مختلف محکمے یہاں کام کر رہے ہیں، کس محکمے سے زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے اس معاملے میں بات چیت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سروس ٹریبونل میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے کیسز ہم کرتے ہیں، لیکن سب سے جو میرا خیال ہے کہ جو سب سے ذمہ دار ادارہ ہے جس کو ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اور جس کی امپلائیز بھی کافی زیادہ ہے، صحیح، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے امپلائیز بھی، کیونکہ ہر گاؤں میں ایک اسکول ہے، 2 اسکول ہے، کالجز بھی ہے مختلف، تو اور جو جن کی ذمہ داری بہت اہم ہے، ایجوکیشن دینا یا قوم کو ایجوکیٹ کرنا، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ سب سے زیادہ کیسز بھی مجھے جہاں تک واسطہ پڑا ہے، میں جہاں تک دیکھتا ہوں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے امپلائیز بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتے ہیں، ان کے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال جو سر سائلین کے ذہن میں بھی ہے اور خود میرے ذہن میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی تقرری غیر قانونی طور پہ کی جاتی ہے اور اس کو وہ ادارہ اپنے اس سے نکال لیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ وہ بندہ جس کی تقرری کی گئی ہے وہ ذمہ دار ہے کہ نہیں جو کمیٹی جس نے اس کی تقرری کی گئی ہے وہ ذمہ دار ہے؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ سپریم کورٹ کی اور جو ہمارے دیگر عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، ان کے بہت سے ججمنٹس آ چکے ہیں۔ اس کے مطابق چونکہ میں تو روزگار کی تلاش میں ہوں، میں نے تو روزگار تلاش کرنا ہے، میں نے درخواست دینی ہے، میں نے اپنی کوالیفیکیشن وہاں پہ شو کرنی ہے، صحیح، اب کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ ذمہ داری ڈپارٹمنٹ کی ہے، اتھارٹی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اتھارٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو میں تو ضرورت مند ہوں، میں تو ہر جگہ جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں ماروں گا کہ مجھے جاب مل جائے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بار بار یہ آبزرویشن دی ہے، یہ فیصلے دیے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ جو امپلائی ہے اس کو آپ نکال دے نوکری سے، آپ کو اتھارٹی کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لینا چاہیے جس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ غیر قانونی کام کیا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کی ویوز ہے اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ سر سروس ٹریبیونل کا آخری جو ہے کہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ آ جائے یا کسی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرے گا یا سپریم کورٹ میں کرے گا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیشن کورٹ میں اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ کرتا ہے، سروس ٹریبیونل کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سروس ٹریبونل چونکہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 212، ٹریبونل جتنے بھی بنتے ہیں تو اس آرٹیکل کے تحت تشکیل کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق چونکہ ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف یہ جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اپیل کے لیے کہ پہلے اس سے درخواست کی جاتی ہے، ایک سی پی ایل اے اس کو ہم بولتے ہیں قانونی ٹرم میں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ ان کی اپیل جو ہے نا وہ سنتی ہے۔ یعنی ہائی کورٹ میں ہی کر سکتے وہ سپریم کورٹ میں؟ ہائی کورٹ سروس ٹریبونل چونکہ فورم میں برابر ہے ہائی کورٹ کے، لیکن ان کا ڈومین تھوڑا مختلف ہے کہ وہ پرٹیکولرلی جو سول سرونٹس ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہے، تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں کی جائے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام میں آئے۔
थैंक नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।